الحمدللہ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا خطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بند ام درماندہ ام جست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر نا شاد راکن شاد یا پیران پیر، خاطر نا شاد راکن شاد یا پیران پیر. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ طلباء قدیم جامعہ نظامیہ جدہ و محبان جامعہ نظامیہ سرزمین جدہ سے ہمیشہ ہر مہینے کی مناسبت سے علماء اکرام کے خطابات کو سماعت کرتی ہیں. علماء اکرام کے خطابات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور آپ ناظرین کے سامعین کے گوش و گزار کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اس حقیر فقیر ناچیز کو موقع ملا کہ حضور غوث العظم کا مقام و مرتبہ اولیاء کی نظر میں اس عنوان کے ساتھ آخر انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر آپ کی سماعتوں کا طالب ہوگا، پھر انشاءاللہ اپنے اس مختصر سے تھوڑے سے بیان کو انشاءاللہ العزیز ختم کر دے گا. تو معزز سامعین اکرام، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس رباعی میں آپ کی ذات، آپ کے خاندان کا پس منظر ملتا ہے، تو کوئی بزرگ فرماتے ہیں این بارگاہ حضرت غوث الثقلین است، این بارگاہ حضرت غوث الثقلین است، نقد کمر حیدر و نسل حسین است، نقد کمر حیدر و نسل حسین است، مادرش حسینی است، مادرش حسینی نسب است پدر او، مادرش حسینی نسب است پدر او، اولاد حسن یعنی کریم الابوین است. اس رباعی کے اندر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے نسب کو، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا کہ یہ بارگاہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی یہ وہ بارگاہ ہے جو جن و انسان مخلوقات کے فریاد رس ہیں، ہر ایک مخلوق کی فریاد سننے والے ہیں. حضرت مولا علی کے نسب اور سیدنا امام حسین کی نسل سے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ حسینی نسب ہے اور آپ کے والد حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے یعنی کریم الابوین، دونوں جانب سے کریموں کے خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی. ابوین کریمین ہیں آپ کے، یہ عظیم الشان گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس زاویے نظر سے، جس زاویے سے حضرت کی شان و عظمت کو بیان کرنا چاہے، انسان
آپ کی عظمت کو بیان کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن آپ کی عظمتوں کا کنارہ نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں، جو شان انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، آقا کی آل میں، آقا کی امتیوں میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں بزرگان دین کے کئی اقوال ہیں، کئی اولیاء کاملین کے اقوال ہیں کہ آپ نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ کئی اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے شان و عظمت میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل فرمائی، جیسے حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمت رضوان۔ آپ بیان فرماتے ہیں عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کوئی یہ معمولی ذات یا معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے عاشق رسول، بلکہ فنا فی الرسول آپ کو کہا جائے یہ بھی کم ہے۔ آپ نے فنا فی الشیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مراتب کو طے فرمایا ہے۔ آپ کے علمی روحانی کمالات بے انتہا ہیں، عظیم مراتب پر آپ فائز ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث اعظم کا مقام اولیاء کے درمیان میں ایسا ہے جیسے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انبیاء کے درمیان میں ہے۔ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے۔ پھر آگے آئے حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ، شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت رضوان اپنے ملفوظات میں، اپنے مکتوبات میں بیان فرماتے ہیں، بڑی راز کی اور عظمت والی بات آپ نے بیان فرمائی۔ اپنے مکتوبات میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دو طریق ہیں، دو راستے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تک بندہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کی عرفان حاصل کر سکتا ہے، عارف بن سکتا ہے۔ دو طریقے ہیں۔ اس طریقے میں پہلا جو طریقہ ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، پہلا طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ انبیاء کرام یہ پہلا راستہ ہے، بغیر کسی وسیلے کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اور خالق کائنات کے بیچ میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ انبیاء کرام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایسے عارف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ایسی پہچان آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ سے مخلوقات خالق کائنات کے عرفان کو حاصل کرتی ہے۔ پھر دوسرا طریقہ، یعنی پہلا طریقہ انبیاء کا، اور یہ طریقہ خاتم الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، یعنی جو بغیر واسطے کے خالق کائنات تک پہنچنا جو ہے، یہ راستہ صرف انبیاء کرام کا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ طریقہ ختم ہو گیا، یہ راستہ بند ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے ولایت کا۔ یہ ولایت دوسرا طریقہ ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ اس طریقے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کو بالواسطہ پہنچتے ہیں، خالق کائنات تک واسطے کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ انبیاء بغیر واسطے کے پہنچے، اولیاء واسطے کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اور یہ اختاب، اوتاد، ابدال، نجبہ اور اولیاء ہیں۔ اس طریقے میں واسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی اس طریقے میں اولیاء کے ولایت میں اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے پہلا جو واسطہ ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات میں یہ بات تحریر ملتی ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، اور یہ منصب علی آپ ہی کے ذات گرامی سے متعلق ہے، یعنی ولایت کا یہ جو منصب ہے صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات سے یہ منصوب ہے، متعلق ہے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ
وجیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو یہ منصب حسنین کریمین کے حوالے کر دیا گیا۔ مجدد الفسانی رحمہ کہتے ہیں پہلا طریق اس راستے کا، انبیاء کے راستے کے بعد اولیاء کے راستے سے جو اللہ کے قرب میں پہنچتے ہیں، پہلا طریق میں سب سے پہلا واسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ پھر آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اس منصب کو حسنین کریمین کے حوالے کیا گیا۔ ان کے بعد ترتیب وار اماموں کو یہ منصب ملتا رہا، 12 اماموں کے ایک بعد دیگرے تمام ائمہ کو یہ منصب ملتا رہا۔ ائمہ اکرام میں سے ہر ایک کے زمانے میں لوگوں کو ان کی وساطت سے فیض پہنچتا رہا، یعنی ان کی ذات سے، ان کی وساطت سے یہ فیض برابر عوام الناس تک پہنچتا گیا، وہ اللہ کے قرب تک پہنچنے لگے۔ اور جب سلطانی اولیاء غوث الارض و سما محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو یہ منصب عالی آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی مجدد الفسانی رحمہ کہتے ہیں مولا کائنات کے بعد ائمہ اکرام کو یہ منصب ملتا گیا۔ جب حضور غوث اعظم کی ولادت بعد سعادت آئی، جب آپ کی باری آئی، جب آپ کی ذات و عظمت کا اظہار ہونے لگا تو یہ مقام یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو بالواسطہ ہے، یہ مقام حضور غوث پاک کو عطا کر دیا گیا، اور ہمیشہ آپ ہی کے وساطت سے ولایت کا فیض غوث، قطب، ابدال، نجبا، اولیاء کو پہنچتا رہے گا۔ یعنی مجدد الفسانی رحمہ کہتے ہیں اب یہاں سے حضور غوث پاک کی آمد کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء، غوث، قطب، نخبہ، نجبہ آئیں گے، ان تمام کو جو فیض ملے گا یہ بالواسطہ جو اولیاء اللہ کے قرب میں پہنچیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، یہ جو واسطہ ہوگا وہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ آپ نے یعنی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ حضور غوث پاک کی اب جو ذات مقدسہ ہے، یہ جو ہے نا ایک واسطہ ہے، بندہ جب حضور غوث پاک تک جب پہنچتا ہے تو آپ سے اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جتنے اولیاء اللہ ہیں، صبح قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے، بجوز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جتنے کاملین ہوں گے، تمام کے لیے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ واسطہ ہیں، درمیان میں ہیں۔ اور حضور غوث پاک تمام اولیاء کاملین کو خواہ کسی بھی دور میں آؤ، کیونکہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے لیے جو شان، جو عظمت بیان کی گئی ہے، آپ کی عظمت میں آیا حضور غوث پاک اپنی مزار میں ایسا تصرف کرتے ہیں جیسا زندہ دنیا میں رہ کر تصرف کیا کرتا ہے۔ حضور غوث پاک کی عظمت ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے کہ اولیاء امت اور ارباب سلاسل میں راہ جذب کی تکمیل کے بعد اس نسبت یعنی اویسیہ کی طرف سب سے زیادہ مائل اور اس مرتبے میں بدرجہ اتم فائز ہوئے ہیں، وہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر اعظم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے مشائخ نے کہا ہے کہ وہ اپنی خبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے عظمت میں، شان میں مشائخین کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک اپنی مزار میں ایسا تصرف کرتے ہیں جیسا زندہ ولی زمین پر، روئے زمین پر رہ کر تصرف کرتے ہیں۔ یہ شان، یہ عظمت ہے۔ تو صبح قیامت تک جتنے اولیاء ہوں گے، ان اولیاء کے لیے بالواسطہ جو بنیں گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، وہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذاتی مبارکہ ہوگی۔ اب میں چند اولیاء اللہ کے وہ اشعار جن کو میرے والد بزرگوار حضرت شاہ محمد غوث پاشا قادری اتم شرفی علیہ رحمت رضوان نے ارشادات حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے نام سے جو کتاب کو آپ نے ترتیب دیا تھا، اس کتاب کے اندر چند اولیاء کاملین کے کلام ہیں جو حضور غوث پاک کی شان و عظمت میں لکھے گئے ہیں، حضور غوث پاک کی مدح سرائی میں لکھے گئے ہیں۔ ان اشعار کو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چند
اولیاء کاملین کے اشعار کو میں انشاءاللہ ان کے 3 4 اشعار کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ہر کس و ناکس حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کی شان و عظمت کو سمجھ سکے، کیونکہ معزز سامعین اکرام، اگر عروے زمین کے ہر علاقے کو دیکھنا ہو تو ایسی نظر چاہیے کہ جو ہر طرف دیکھ سکتی ہو۔ جو دیکھنے والی نگاہ ہے اگر ان کا انکار کر دیا جائے، یعنی ظاہر سی بات ہے سورج نکل رہا ہے، ہر روز سورج نمودار ہوتا ہے، لیکن نابینا ہے، وہ سورج کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے تو ہمیشہ 24 گھنٹے اندھیرا ہی ہوگا۔ اگر بینا ہو سورج نکلتا ہے تو دیکھ لیتا کہ الحمدللہ سورج نکل چکا ہے۔ حضور غوث پاک کی عظمت کو جاننے کے لیے بینائی کی ضرورت ہے، اور یہ بینائی مصنوعی ظاہری بینائی نہیں بلکہ قلبی بینائی، جنہیں اللہ رب العزت عطا فرما دے، جسے ولایت مل جائے، جو ولی بن جائے، ایسے لوگوں کی بینائی حضور غوث اعظم دستگیر اعظم کے مقام و مرتبے کو عظمت کا کہ پائے مقدس تک پہنچ سکتی ہے۔ انتہا تک بھی نہیں، غوث پاک کے انتہا کو کوئی نہیں جان سکتا، ابتدا تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ غوث پاک کے مقام و مرتبے کی بہت بڑی انتہا ہے۔ ایک بات حضرت سیدنا سلطان باہو علیہ رحمۃ الرضوان بیان فرماتے ہیں، سرزمین پاکستان میں آپ آرام فرما ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں روحانیت کی انتہا کو پہنچنے والی 2 ذاتیں۔ سلطان باہو علیہ رحمۃ الرضوان کا یہ قول مبارکہ ہے، آپ نے اپنی کسی تصنیف میں آپ نے تحریر فرمایا کہ روحانیت کی انتہا تک پہنچنے والے 2 ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری ذات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ہے، آپ کے قول کے مطابق۔ یعنی یہ 2 نفوس قدسیہ ہیں جو روحانیت کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، اور انتہا تک ہر کوئی نہیں جاتے، ہر کوئی انتہا تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو ایک دن حضرت امیر خسرو علیہ رحمۃ الرضوان سے حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی آپ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر علیہ الرضوان نے فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد نظام الدین محبوب الہی وہ تو سرکار کی کسی مجلس میں نظر ہی نہیں آتے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نظام الدین محبوب الہی تو ہمیشہ ہر مجلس میں رہتے ہیں۔ تو حضرت حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا چلو میں تمہیں مجلس میں لے کر چلتا ہوں، دیکھو کہاں پر ہے۔ حضرت امیر خسرو خاموش بیٹھ گئے، نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے، آ کر ساری بات بتلائی تو نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو کیوں نہ ان کے ساتھ آپ چلے گئے، جانا تھا، مراتب ہیں اولیاء کے، اس مراتب میں آپ دیکھ سکتے تھے۔ پھر حضرت شاہ ابو علی قلندر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جب حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ پہنچے تو پھر وہ گفتگو کے دوران میں آپ نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر علیہ رحمۃ الرضوان نے آپ کو بٹھا دیا، اب مراقبہ شروع ہوا۔ ایک ایسی مجلس پہ پہنچے ہیں کہ کئی افراد سامنے بیٹھے ہوئے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر جلوہ افروز ہیں، اور تمام اولیاء اللہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر علیہ نے فرمایا دیکھو یہاں پر کہیں حضرت نظام الدین نظر آتے ہیں؟ امیر خسرو علیہ الرحمہ نے دیکھا تو یہاں کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ شاہ ابو علی قلندر علیہ الرحمہ نے کہا دیکھو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، چلو اب دوسری منزل کو جائیں۔ دوسری منزل پر پہنچے، دوسری منزل پر بھی کئی اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی منصب پر اسی شان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو پہلی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی مسند ہے، وہی مقام ہے، اسی مقام پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، لیکن مجلس دوسری ہے۔ اور دوسری مجلس میں بھی شاہ ابو علی قلندر علیہ الرحمہ نے کہا کہ اب دیکھو نگاہ ڈالو، نگاہ دوڑائی گئی، دوسری منزل پہ بھی آپ موجود نہیں ہیں۔ شاہ ابو علی قلندر نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کسی منزل پر نہیں ہے، دیکھو یہ دوسری منزل پر بھی نہیں ہے۔ تیسری منزل پر پہنچے، وہاں بتلایا، وہاں نظر نہیں آئے۔ چوتھی منزل پر پہنچے، پانچویں منزل پر تعداد کم ہو گئی، کم ہے، بہت کم اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
پہلی مجلس کی مناسبت دوسری مجلس میں کم ہے، دوسری مجلس کی مناسبت تیسری مجلس میں کم ہے، تیسری مجلس کی مناسبت چوتھی مجلس میں کم ہے، 5 میں اور تعداد کم ہے۔ دیکھا گیا کہ وہاں بھی نظر نہیں آئے، 6ویں منزل پر گئے، 6ٹھی منزل پر دیکھا، وہاں پہ بھی حضرت نظام الدین محبوب اللہ نظر نہیں آئے۔ 7ویں منزل پر پہنچے تو 7ویں منزل میں اور تھوڑی سی تعداد کم ہے، تمام اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ حضرت ابو علی قلندر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اے خسرو دیکھو کہاں پر حضرت نظام الدین نظر آتے ہیں، کہاں تمہارے پیر نظر آتے ہیں۔ حضرت نے دیکھا تو مجموعے میں 7ویں منزل، کیونکہ ولایت کے 7 منزلیں، پہلی منزل سے لے کے 7ویں منزل تک اگر کسی کا داخلہ نہیں ہے تو وہ ولایت سے محروم ہوتا ہے۔ ولایت جس کو بھی ملتی ہے کم سے کم پہلی مجلس پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مجلس جو ہے نا روحانی الگ ہے، جسمانی الگ ہے۔ یہاں پر ایک راز بتلانا چاہتا ہوں، جسمانی مجلس میں ہر پیر اور جمعرات کے دن آقا کی بارگاہ میں ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، اس مجلس میں روئے زمین پر جتنے اولیاء زندہ ہوتے ہیں اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پیر اور جمعرات کا دن ہوتا ہے، ہر پیر اور جمعرات کے دن۔ بعض کو پیر کے دن اجازت ملتی ہے، بعض کو 2 دن بھی آنے کی اجازت ہوتی ہے، بعض دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دن، ہر ہفتے میں 2 دفعہ یہ مجلس آقا کی بارگاہ میں آج بھی چلتی ہے۔ یہ جو منزل تھی جہاں پر حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کو حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ لے کے گئے، یہ بڑا اعلیٰ درجے میں، تو 7ویں منزل پر بھی دیکھا نظام الدین محبوب اللہ نظر نہیں آئے، تو حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ غور کر دیکھتے ہیں کہ 7ویں منزل سے پہلی منزل تک سرکار جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہر مجلس پر وہی مقام ہے سرکار کا، بس مجلس بدلی ہوئی ہے، منصب وہی اعلیٰ درجے کا مسند ہے، سرکار ایک ہی مقام پر بیٹھے ہوئے۔ 7ویں منزل پر غور فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور آقا کو ہوا کر رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ دیکھ کر کہتے ہیں اے ابو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ ذرا سرکار کے پیچھے دیکھو، یہ 7ویں منزل پر جو سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر آقا کو ہوا کر رہے ہیں وہ ذات نظام الدین محبوب الہی کی ہے، وہ مقام ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے مقامات مراتب ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ اولیاء کے مراتب مقام جاننے کے لیے ولی بننا ضروری ہے، جیسے عالم کے علم کی شان و عظمت کو پہچاننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ولایت کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی نہ ہو تو کسی ولی کی شان و عظمت کو نہیں جانتا۔ یہی باعث ہے، اسی وجہ سے ہماری امت میں ولایت اولیاء کے خلاف کئی لوگ اولیاء کی شان وہ کے خلاف کہتے ہیں۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، اگر یہ میرا عنوان ہوتا تو میں اس کو اور اچھے انداز سے کہنے کی کوشش کرتا کہ ولایت کیسی شان رکھتی ہے۔ خیر الغرض، اب آئیے حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمت رضوان، آپ کی ذات مقدسہ سرزمین ہندوستان کے لیے، سارے عالم کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کی جتنی شان و عظمت اس روئے زمین پر ہوتی ہے اس سے زیادہ چرچہ آپ کا آسمانوں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ عزت تعظیم و تکریم آسمانوں کے فرشتے آپ کی کیا کرتے ہیں۔ آپ اس سرزمین کے لیے ایک نعمت عظمیٰ بن کر ظاہر ہوئے، نائب رسول ہوئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سرزمین ہندوستان کی طرف بھیجا۔ آپ کے خدم پاک کی برکت سے ہندوستان کے ہر گوشے کے اندر اسلام کی فضا پھیلنے لگی، اسلام کی روشنائی سے منور ہندوستان کا ہر ایک کونا منور ہو گیا۔ حالانکہ آپ سے پہلے بھی کئی اولیاء کاملین آئے، لیکن حضور غریب نواز علیہ رضوان کی ذات ان سب سے نمایاں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم خطب اولا، حیران ز جلالت ارض و سما۔ اے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، آپ ہدایت کے نور، اللہ و رسول کے مختار ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے بھی مختار بنایا، رسول نے بھی مختار بنایا، آپ کو اختیار دیا گیا ہے،
آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں۔ کبھی آپ چور کو ولی بنا دیں، یہ اختیار دے دیا گیا۔ کسی بد مذہب کو آپ اپنے قرب میں لے لیں، اسے بھی ولایت سے نواز دیں، یہ آپ کے اختیار میں دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مختار بنایا ہے، سلطان دو عالم خطب اولا، آپ دونوں عالم کے سلطان، سب کے سارے اقطاب کے خطب ہیں۔ حیران سے جلالت ارض و سما، آپ کی شان کو، اس عظمت کو دیکھ کر زمین و آسمان حیران ہیں۔ زمین و آسمان آپ کی عظمت، یہ مقام و مرتبے کو دیکھ کر حیران ہیں کہ آپ کی یہ شان، یہ عظمت ہے۔ اللہ نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کئی اشعار ہیں، لیکن میں چند دو تین اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اور شعر دیکھیں، حضور غریب نواز علیہ رحمہ کہتے ہیں: در بزم نبی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی، در ملک ولایت سلطانی، اے منبع فضل و جود و سخا۔ حضور غریب نواز علیہ رحمہ کہتے ہیں در نظم نبی، در بزم نبی عالی شانی، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی عالی شان ہے، آپ کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ ستار عیوب مریدانی، مریدوں کی عیب کی، عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں، مریدوں کے عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا کمال ہے نا مخلوق میں، اولیاء کاملین میں، یا سارے انسانیت میں، خواہ علم والے ہو، عمل والے، کوئی بھی ہو، سب سے بڑا کمال کیا ہے معلوم؟ سب سے بڑا کمال ہے لوگوں کے عیب کی پردہ پوشی کرنا۔ اللہ جو اولیاء کو جو خلت عطا فرماتا ہے، جو ان کو خلت دیتا ہے، وہ خلت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک انسان کے عیب کو چھپا لیتے ہیں، کسی کے عیب کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ تو حضور غریب نواز علیہ رحمہ کہتے ہیں ستار عیوب مریدانی، آپ مریدوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں در ملک ولایت سلطانی، ملک ولایت پر آپ کی بادشاہت ہے، آپ کی سلطانی ہے ملک ولایت پر۔ اے منبع جود و، اے منبع فضل و جود و سخا، اے جود و سخا کے فضل کے منبع آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی حضور غریب نواز کہتے ہیں یا محی الدین یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، آپ کی جو ذات ہے وہ نبی کی بزم میں بھی، نبی کی مجلس میں بھی اعلیٰ مقام رکھنے والی ہے۔ آپ مریدوں کے پردہ، عیوب کے پردہ پوشی کرنے والے ہیں، آپ ولایت کے اوپر حکومت کرنے والے، آپ کی ولایت کے اوپر حکمرانی ہے، اور آپ فضل و جود و سخا کے آپ دھنی ہیں، آپ سمندر ہیں، آپ کی بارگاہ سے جود و سخا بہتا ہے، آپ اس مقام کے سلطان ہیں، آپ کی بارگاہ سے تمام فضل و عطا بہتا ہے۔ فضل و عطا جو لوگوں کو ملتا ہے وہ آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یقیناً اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارکہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب چاند و سورج سال جب نمودار ہوتے ہیں تو مجھ سے اجازت لے کر نکلتے ہیں، ہر سال میرے پاس آتا ہے اور اس سال جو جو آفات آنے والے ہیں میرے سامنے کہتا ہے، میں اس کو سماعت کرتا ہوں۔ ہر مہینہ میرے سامنے آتا ہے، آ کر اپنے اندر رہنے والی رحمتیں اور جو مصیبتیں جو مخلوق پر نازل ہونے والی وہ میرے سامنے کہتا ہے، میں اس کو سماعت کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا کمال عطا فرما دیا، آپ چاہیں تو مریدوں کے عیب کو ایسا چھپا لیتے ہیں۔ کئی ایسی کرامتیں ہیں، خیر وہ کرامتیں بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، بس آپ کی شان جو اولیاء نے ارشاد فرمایا ہے، یہ آپ کے بہت بڑی عظمت کو، مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اولیاء کاملین نے آپ کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور شعر، غریب نواز نے کئی اشعار لکھے ہیں، میں نے دین میں ابتدائی ایک شعر میں نے آپ کا ایک مطلع پڑھا، اس کے بعد ایک درمیانی ایک شعر پڑھا ہے، اس کے بعد آخری اشعار میں سے ایک شعر، کیونکہ یہ شعر حضور غریب نواز جو تحریر فرمایا ہے، حضور غوث پاک کی عظمت کو بہت بلند و بالا مقام و مرتبے کو بتلا رہا ہے۔ اس مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے یقیناً حضور غریب نواز جیسی نگاہ چاہیے، غریب نواز جیسا مقام و مرتبہ چاہیے۔ آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ نے حضور غوث اعظم کی عظمت کو دیکھا، پھر یہ شعر تحریر فرمایا،
در شرع بغایت پرکاری چالاک چو جعفر تیاری در شرع بغایت پرکاری چالاک چو جعفر تیاری بر عرش معلا سیاری اے واقف راز او ادنا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ یہاں پر کئی اہل علم کے عقل، ان کا فہم یہاں پر ناقص ہو چکا ہے۔ حضور غوث پاک کی اس عظمت کے سامنے وہ اپنی عقلوں سے وہ ناقص ہو چکے، اس مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکے حضور غوث پاک کے۔ کہتے ہیں آپ کو در شرع بغایت پرکاری، آپ کو شریعت میں کامل دسترست حاصل ہے جی۔ چالاک چو جعفر تیاری، جعفر تیار کی طرح ہوشیار تھے۔ حضرت جعفر تیار غالباً غزوہ خندق میں یا پھر کسی ایک غزوے میں آپ کا وصال ہوا، آپ شہید ہوئے، تو آپ کی روح کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کی سیر، آسمانوں کی سیر فرما رہی ہے۔ ایک عظیم واقعہ ہے۔ تو حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کہتے ہیں آپ کی ہوشیاری جو ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جیسی ہے کہ آپ اس طرح سیر فرمانے والے ہیں۔ بر عرش معلا سیاری، عرش معلا پر سیر فرمانے والے ہیں۔ اے واقف راز او ادنا، اور خوابہ قوسین او ادنا کے راز سے واقف۔ یہ بہت بڑی راز ہے۔ کیا ہے خوابہ قوسین او ادنا کا راز کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایسے باتیں کیونکہ عام عوام کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آج کل کیا ہے معلوم، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات سن لیتے تو کہتے ہیں بھائی یہ غلط بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کئی ایسے باتیں ہیں، جیسے اگر کوئی بولا کہ کوئی ولی، کسی ولی کی تعریف کرنا گویا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، کسی ولی کی تعریف کرنا گویا سرکار کی تعریف ہے، اگر کوئی بول دی۔ کیونکہ ایسے اکثر ویڈیو کلپ چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے تھے، لوگ یہاں پہ انکار کرنے لگے کیسا ہو سکتا ہے کسی ولی کی تعریف، نبی کی تعریف کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حقیقت میں اگر عنوان ولایت کے اوپر ہوتا تو میں بتلاتا ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرا عنوان کیونکہ مخصوص ہے اس لیے میں اس طرف میں بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں یاد رکھ لیں جس ولی کو ولایت ملی ہے یہ ان کا کسب نہیں ہے، بلکہ یہ فیضان نبوت کی عطا ہے۔ ولی انسان جب بنتا ہے جب فیضان نبوت جاری ہو۔ کسی ولی کی تعریف کرنا گویا فیضان نبوت کی تعریف کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں بھی اولیاء تھے، نصرانی میں بھی اولیاء تھے، ہر ایک نبی کی قوم میں اولیاء تھے۔ آج ہر ایک قوم زمین پہ موجود ہے، لیکن 1444 سال گزر گئے ہیں، اب نہ کوئی نصرانیوں کے اندر کوئی ولی پیدا ہو رہا ہے، نہ بنی اسرائیل میں کوئی ولی پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی عیسائیوں میں ولی پیدا ہو رہا ہے۔ عالم ہر ایک مکتب فکر میں ہے، نصرانیوں میں بھی کتاب کا علم رکھنے والے موجود ہیں، بنی اسرائیل میں بھی کتاب کا علم رکھنے والے موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی کتاب کا علم رکھنے والے موجود ہیں، لیکن یہ کتابی علم فیضان نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ فیضان نبوت کی دلیل ولایت ہے۔ اس لیے کسی بھی ولی کی تعریف، کسی بھی ولی کی عظمت بیان کرنا یہ در حقیقت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کی تعریف کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو شعر ہے میں نے اس لیے تھوڑی سی تمہید بانی ہے ولایت کے لیے۔ اے واقف راز او ادنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں کہہ دوں تو ہو سکتا ہے پھر لوگ جو ہے نا اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی فہم، اپنی اپنی نظر کے مطابق اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نازک یہ مقام ہے، یہاں پر خاموشی بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو واقف راز او ادنا ہے حضور غریب نواز میں تو بیان فرما دیا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یقیناً حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ خوابہ قوسین اور او ادنا کے راز سے واقف ہیں، چشم دیدہ ہیں، صرف واقف ہی نہیں اس راز کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ اہل علم، یعنی اہل علم سے مراد یہ درس نظامی مقصود نہیں ہے، اہل علم سے مراد ہے عالم کی خبر رکھنے والے، یعنی عرفاء اس سے واقف ہیں۔ اب خیر
آئیے اب میں دوسری طرف جاتا ہوں کیونکہ کہیں بات نہ بدل جائے، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے کسی کو تکلیف ہو، تو خیر اس لیے اب آئیے اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ ولایت میں عظیم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ولایت میں آپ کا۔ اولیاء کاملین نے آپ کے دامن اطہر سے، آپ کے مزار مقدسہ سے فیض پایا، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا۔ حضور غریب نواز کے خلیفہ ہیں، ولایت میں مرید ہیں حضور غریب نواز کے، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت رضوان بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر دو ایسے مریدین ہیں جو ولایت میں اپنے شیخ سے آگے نکل گئے۔ مرید تو شیخ کے ہیں لیکن دو ایسے مرید ہیں جو ولایت کے اندر اپنے پیر سے آگے نکلے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کہتے ہیں، تو ایک ذات حضرت بندہ نواز کہتے ہیں ایک ذات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی، آپ غریب نواز کے مرید خلیفہ ہیں لیکن آپ ولایت میں حضور غریب نواز سے آگے پہنچ چکے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کہ یہ بھی بڑا ادب کے ساتھ میں نے کہا ہے، اس کے کئی دوسرے معنی لے کر کہیں ہم پر تہمتیں یا کوئی اور چیز برائے مہربانی نہ لگائیں، بڑے ادب کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ بندہ نواز علیہ رحمہ کا ایک قول مبارک ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین۔ کیا عظمت بیان کر رہے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں قبلہ اہل صفا، اہل صفا کا قبلہ حضور غوث اعظم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ اہل صفا اولیاء کا قبلہ ہیں، اولیاء کا قبلہ حضور غوث اعظم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں دستگیر ہما جا، ہر جگہ ہر مقام پر دستگیری کرنے والی ذات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ہے، ہر مقام ہر جگہ۔ اب ہر مقام یہ ہر جگہ کیا ہے؟ آئیے میں اپنے شوقین کی بات کہتا ہوں۔ ہمارے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد غوث پاشا قادری حاتم شریفی علیہ رحمہ کہتے ہیں میاں آسمانی راستوں میں بعض ایسی منزلیں ہیں جہاں پہنچ کر انسان رک جاتا ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا، تو ایسے مقام پر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ اسے اس آسمانی راستوں سے آگے لے کر جاتی ہے۔ وہاں پر بھی آسمانی راہوں میں بھی اللہ کے عرفان کے لیے، مقام خلد تک پہنچنے کے لیے، خوسین کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو رہبر ہوتا ہے وہاں پر بھی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ معمولی بات نہیں ہے دستگیر ہما جا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ولی کا ہر شعر، بلکہ شاعر کا شعراء کے اشعار کے لیے آیا ہے، شاعر جو اشعار کہتے ہیں مطلب اور مقصد تو ان کا پیٹ میں ہو جاتا ہے اور اس کے الفاظ باہر ہو جاتے ہیں۔ لوگ جب الفاظ سنتے ہیں تو وہ سن کر بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ خیالی ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ محبت میں بول دیے ہوں گے، لیکن اولیاء اللہ کی جو شاعری ہوتی ہے، جو اشعار ہوتے ہیں، یہ محبت میں نہیں بولے جاتے، یہ عقیدت میں نہیں بولے جاتے، بلکہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ خیر اب آئیے ایک اور شعر آپ کا میں کہہ دوں، یک نظر از تو بود در دو جہاں بس مارا، نظر جانب ماں حضرت غوث الثقلین۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کی ایک نظر مبارک ہمیں دونوں جہاں کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ ایک سرسری نظر فرما لیں حضور، آپ ایک لمحے کے لیے سرسری طور پر ہم پر چشم کرم فرما دیں تو آپ کی یہ چھوٹی ادنا سی ایک نظر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو جائے گی، ہمارے لیے دنیا و آخرت کو بنانے والی ہو جائے گی۔ نظر جانب ماں، ایک نظر میری طرف بھی فرمائیے اے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک نظر میری طرف بھی فرما دیجئے، آپ کی نگاہ دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔
ناچیز کی طرف بھی ایک نگاہ کرم فرمائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا یہ قول مبارکہ ہے۔ آگے آپ ایک جو مقطع ہے، مقطع میں آپ تعریف فرماتے ہیں، خطب مسکین بغلامی درت منصوب است، خطب مسکین بغلامی درت منصوب است، داغ مہرش بنظرہ حضرت غوث الثقلین قطب الدین بختیار کاکی مسکین آپ کی در کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ یعنی قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو، اس غریب کو، اس مسکین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آپ کے در کے غلاموں میں ہیں، آپ کے در کی غلامی کرتا ہے۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی کو شرف حاصل ہے۔ اس کی محبت میں اور بھی اضافہ فرمائیے، یعنی جو یہ مسکین، یہ غریب آپ کے در کی غلامی کر رہا ہے، حضور اس کی غلامی میں اور اضافہ فرمائیے اور نوازش فرمائیے کہ یہ آپ کی غلامی میں اور آگے نکلنا چاہتا ہے اور خدمت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا یہ شعر مبارکہ ہے۔ اب آئیے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ رحمہ، کیونکہ معزز سامعین کرام وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے صرف دو اشعار میں بزرگوں کے، بس ایک ہی صابر پیا کلیری سرکار کا یہ کلام کے 2 اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس درس کے درمیان میں، میرے اس کہنے کے درمیان میں جتنی باتیں میں نے کہی ہے، یقین جانے کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، کسی کی شان میں عظمت کی کمی کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ مقام ولایت ہر کس و ناقص کے ذہن میں نہیں آتا، نہیں سمجھ سکتے مقام ولایت کیا ہے۔ ولایت کی شان کو جب عام انسان نہیں سمجھ سکتا تو وہ حضور غوث العظم کی شان کو کہاں سے سمجھے گا، غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو کہاں سے سمجھے گا۔ جو بھی میں نے اس سے پہلے جو کچھ میں نے کہا ہے کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے، اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو خیر آئیے حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری کے 2 شعر پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت صابر پیا کلیری علیہ رحمہ کہتے ہیں، من آمدم با پیش تو سلطان عاشقاں، من آمدم با پیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں۔ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اے عاشقوں کے بادشاہ، اے عاشقوں کے سلطان، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ذات تو ہست، آپ کی ذات مبارکہ ہے، قبلہ ایمان عاشقاں، آپ کی ذات عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے۔ آپ کی جو ذات ہے نا، معمولی ذات نہیں ہے، جو عاشق ہیں ان عشاق کے ایمان کا قبلہ آپ کی ذات ہے۔ حضرت صابر پیا کلیری علیہ رحمہ کر رہے ہیں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، آپ کی ذات مبارکہ عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے۔ اور آگے ایک شعر حضرت صابر پیا کہتے ہیں، در ہر دو کون جستو کسے نیست دستگیر، دستم بگیر از کرم اے جان عاشقاں، دونوں جہاں میں آپ کے سوا کون دستگیر ہے، زمین و آسمانوں میں، دونوں عالم میں اے پیران پیر آپ کے علاوہ کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ دستم بگیر، اپنے کرم سے بھی میری بھی دستگیری کیجئے، اے جان عاشقاں، اے عاشقوں کی جان، اے عاشقوں کی جان، اپنے کرم سے، دست کرم سے میری بھی دستگیری فرمائیے۔ حضرت صابر پیا کلیری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، آخری آپ کا مقطع دیکھیں، کئی اشعار ہے لیکن مقطع پڑھ رہا ہوں۔ صابر بخاک کوئے تو سر بنہادم، صابر بخاک کوئے تو سر بر نہادم، زاں رد کے ہس کوئے تو سلطان، زاں رد کے ہس کوئے تو سامان عاشقاں۔ صابر اپنا سر آپ کے کوچے، آپ کے خاک پر، آپ کی گلی کی خاک پر اپنے سر کو صابر جھکاتا ہے، یا آپ کے گلی کی خاک کو صابر اپنے سر پر لگاتا ہے، کیونکہ آپ کے گلی کی یہ خاک، آپ کی یہ گلی، آپ کے گلی میں بس رہنے والی خاک، یہ عاشقوں کا سامان ہے۔ یعنی
مقام عشق میں پہنچنے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے، مقام عشق پر بندہ پہنچنے کے لیے جو اشیاء اس کے لیے ضرورتیں ہیں، وہ آپ کے گلی کی خاک ہے۔ بس آپ کے گلی کی خاک کوئی اپنی جبھی پر لگا لے تو وہ عاشقوں کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ صابر پیا کلیری علیہ رحمہ کے اشعار تھے۔ تو الغرض معزز سامعین اکرام، دل چاہتا کہ حضرت بندہ نواز کا ایک رباعی بیان کر دوں۔ بندہ نواز کہتے ہیں: یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندہ ام درماندہ ام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطرینہ شاد راکن شاد یا پیران پیر، خاطرینہ شاد راکن شاد یا پیران پیر۔ معزز ناظرین و سامعین، بڑی ادب کے ساتھ میں آخری کلمات کو کہہ رہا ہوں۔ اس بیان میں، اس کلام میں کوئی کوتاہی اگر مجھ سے ہوگی، کیونکہ تقاضۂ بشریت ہے، کہنے میں تو کہنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی الفاظ نکلنے میں، زبان سے ادا کرنے میں جھجک کی وجہ سے اگر رک گئے ہو، کوئی الفاظ آپ کے دل آزاری کے لیے ہوئے ہو، تو اس سے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور حضور غوث پاک کی عظمت و مقام و مرتبہ یقین جانیں، روئے زمین پر جب تک کہ انسان ولی نہیں بنے گا، آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آپ کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ بس 2-3 اولیاء کاملین کے اشعار کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کی ہے، کوشش کی ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ولایت کے اوپر یا پھر حضور غوث پاک کی شان و عظمت کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع میسر ہوگا تو آپ کے روبرو حاضر ہوں گا، اور آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کے گوش گزار چند کلمات کو پیش کرنے کی پھر سے سعادت انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔